بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جسے سن کر دل نرم پڑ جاتا ہے، آنکھیں گیلی ہو جاتی ہے اور انسان سوچنے پر اگر اللہ چاہتا تو عورت کو بھی پہلے بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایک خاص طریقے سے، ایک خاص مقام سے، ایک خاص انداز میں عورت کو پیدا کیا۔ یہ سب اللہ کی حکمت تھی۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے پیار بھرا فیصلہ۔ اس اسکرپٹ میں آپ یہ سب کچھ بہت آسانی، رقاقت ہو، پیار ہو، ممتا ہو، یہ سوچ کر دل لرز جاتا ہے کہ اللہ نے عورت کو کتنا پیارا مقام دیا ہے۔ دوستوں، آج ہم یہ بھی سمجھیں گے عورت کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، کیوں اللہ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصہ سے پیدا کیا، اور یہ بات ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ زندگی کا سبق ہے۔ تو چلیے دوستوں، اپنے دل کو تیار کر لیجئے، ہمارے سامنے ایک نور بھری منزل کھلنے والی ہے۔ آج ہم اس لمحے کا سفر شروع کر رہے ہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اجازت دی کہ ایک نیا نور، ایک نئی رحمت، ایک نئی مخلوق دنیا میں پیدا ہو۔ وہ زمانہ جہاں نہ زمین پر کوئی مکان تھا، نہ شہر، نہ گاڑیاں، نہ آواز کا شور، صرف سکون، صرف سکونت، صرف اللہ کی قدرت کا نور۔ سوچئے ذرا، ایک ایسی دنیا جہاں ہوا بھی نہیں تھی، ریت بھی نہیں تھی، جس میں ہر چیز بالکل صاف، بالکل پاک، بالکل روشن تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ وہ پہلے انسان، پہلے نبی اور پہلے باپ ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور پھر اپنی رحمت سے ان میں جان ڈالی۔ دوستوں، ایک پل کے لیے تصور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام ایک ایسے محل میں تھے جہاں ہر طرف سبز و شاداب باغ، نرم ہوا، لذیذ پھل، نورانی سفید روشنی اور قرب الہی کا سکون تھا۔ اس جگہ کو ہم جنت کہتے ہیں۔ چاروں طرف حسین منظر، نہ غم، نہ تھکان، نہ بھوک، نہ پیاس۔ یہ سب اللہ کا تحفہ تھا، مگر ایک بات تھی، حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ دوستوں، چاروں طرف حسین منظر، نہ غم، نہ تھکان، نہ بھوک، نہ پیاس، یہ سب اللہ کا تحفہ تھا، مگر ایک بات تھی، حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے، اکیلا پن کتنا سخت ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنی بھی برکت میں ہو، کتنی رحمت میں ہو، لیکن اگر اس کے پاس کوئی اپنا نہ ہو تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان فطرتاً معاشرتی مخلوق ہے، یعنی انسان کو ساتھ چاہیے، ہم سفر چاہیے، اپنا پن چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت کی ہر نعمت تھی، لیکن ان کا دل ایک ساتھی چاہتا تھا، وہ ساتھی جو ان کا درد سمجھے، ان کی مسکراہٹ میں ساتھ دے، ان کی زندگی میں سکون لائے۔ دوستو، ذرا دل میں تصور لیجئے، اگر آپ وہاں ہوتے اور آپ دیکھتے کہ آدم علیہ السلام اتنی خوبصورت جنت میں ہے لیکن اکیلے ہے، تو آپ کا دل کیا کہتا؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے عورت کی پیدائش کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت اور پیار کا اظہار یہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے جہاں سے عورت کی پیدائش کا سفر شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت اور پیار کا اظہار یہی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ایسی مخلوق دی جائے جو نہ صرف ان کی زندگی میں سکون لائے بلکہ قیامت تک انسانی نسل کا ذریعہ بنے۔ دوستو، کچھ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہلکا سا نیند میں مبتلا کیا۔ جنت کی ہوا نرم تھی، پھولوں کی خوشبو میں سکون تھا، اور آدم علیہ السلام آہستہ سے سکون بھری نیند میں چلے گئے۔ سین امیجن کیجئے، گرم نہیں بلکہ ٹھنڈی، ہلکی چمک والی نورانی روشنی، جنت کے درختوں کی ہلکی خوشبو، اور ایک نورانی منظر جہاں انسانی تاریخ کا سب سے پیارا معجزہ ہونے والا ہے۔ دوستو، سوچئے، اگر اللہ چاہتا تو عورت کو بھی مٹی سے بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایک اور طریقہ پسند کیا، ایک ایسا طریقہ جس میں پیار ہو، قربت ہو اور ایک نرم رشتہ ہو۔ یہ رشتہ ہونے جا رہا تھا عورت اور آدمی کا رشتہ، ایک دوسرے کا سکون،
ایک یہ رشتہ ہونے جا رہا تھا، عورت اور آدمی کا رشتہ، ایک دوسرے کا سکون، ایک دوسرے کا سہارا۔ اس پارٹ میں ہم نے اس محال کو سمجھا جہاں یہ ملاقات ہونے والی ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ نے عورت کی پیدائش کا نورانی منظر دکھایا۔ دوستوں، اب ہم اس لمحے کے بالکل قریب آ گئے ہیں جہاں سے عورت کا نورانی سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نرم ہوا میں سکون بھری نیند میں تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نیند بہت ہلکا سا سکون تھی، جیسے ایک بچہ ماں کی گودی میں چین سے سو رہا ہو، اور اسی بے صدا نورانی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل فرمایا جسے سمجھ کر دل میں عجیب سی نرمی آ جاتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصہ سے، ایک نرم ہڈی سے جو قربت اور پیار کا مرکز ہوتی ہے، ایک نئی مخلوق پیدا فرمائی۔ یہ مخلوق تھی حضرت حوا رضی اللہ عنہا۔ دوستوں، سوچئے، اللہ نے انہیں کسی سخت چیز سے نہیں بنایا، کسی پتھر، کسی لوہے، کسی زمینی مٹی سے نہیں، بلکہ ایک نرم ہڈی سے، تاکہ حوا رضی اللہ عنہا کی فطرت بھی نرمی سے بھری ہو، تاکہ ان کے دل میں ممتا، پیار اور رحم ہو، تاکہ ان کا لہجہ سخت نہیں بلکہ ملائم ہو، نرمی سے بھاری ہو، تاکہ ان کے دل میں ممتا، پیار اور رحم ہو، تاکہ ان کا لہجہ سخت نہیں بلکہ ملائم ہو۔ یہاں سے ایک بڑی حکمت سمجھ آتی ہے، عورت کو اللہ نے نرمی سے بنایا، سختی سے نہیں۔ دوستوں، دل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کے لوگ جب عورت کے بارے میں سختی سے بات کرتے ہیں، اسے کمتر سمجھتے ہیں، اس کی آواز دباتے ہیں، تو کیا وہ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے؟ جو چیز نرمی سے بنی ہے، اسے نرمی سے ہی سنبھلا جاتا ہے۔ جب حضرت حوا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تو جنت کا ماحول اور بھی روشن ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں، اللہ نے حوا کو آدم کے سکون کے لیے بنایا۔ سوچئے، پہلا لمحہ، پہلا نفس، پہلا نور۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، انہوں نے اپنے روبارو ایک نورانی چہرہ دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، یعنی پہلی نظر میں ہی ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ وہ اپنا پن ہے جسے ان کا دل تلاش کر رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، یعنی پہلی نظر میں ہی ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ وہ اپنا پن ہے جسے ان کا دل تلاش کر رہا تھا۔ دوستوں، یہاں سے اصلی امتحان شروع ہوتا ہے، انسانی رشتوں کا، محبت کا، عزت کا، ایک دوسرے کے لیے سکون بننے کا۔ سوچئے، اگر اللہ چاہتا تو حوا کو جنت کی مٹی سے بھی بنا سکتا تھا، لیکن مٹی میں سختی بھی ہوتی ہے، سوکھا پن بھی، ٹوٹنے کا بھی ڈر۔ اللہ نے حوا کو وہاں سے بنایا جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں نرمی ہوتی ہے، جہاں قربت ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر دل لرز جاتا ہے کہ عورت کی فطرت میں اللہ نے اتنی نرمی کیوں رکھی، تاکہ وہ ماں بنے تو رحمت بنے، بیوی بنے تو سکون بنے، بیٹی بنے تو گھر کی روشنی بنے۔ دوستوں، اگر آپ اس وقت ہوتے اور آپ دیکھتے کہ آدم علیہ السلام پہلی بار حوا رضی اللہ عنہا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دل بھی پگھل جاتا۔ جنت کی ہلکی روشنی میں ایک نرم، نورانی، سکون سے بھرا منظر، دو انسان، لیکن دونوں ایک ہی اصل۔ اور آپ دیکھتے کہ آدم علیہ السلام پہلی بار حوا رضی اللہ عنہا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دل بھی پگھل جاتا۔ جنت کی ہلکی روشنی میں ایک نرم، نورانی، سکون سے بھرا منظر، دو انسان، لیکن دونوں ایک ہی اصل سے، یعنی ایک رشتہ جو محبت اور قربت سے بنا۔ یہ حصہ یہاں تک تھا، لیکن ابھی سب سے بڑی بات آگے آئے گی۔ آخر اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟